اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری۔ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب رجب اردگان اس وقت مسلم دنیا کے ہیرو مانے جاتے ہیں۔ وہ 2003 سے 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، مگر حالیہ انتخابات میں انہوں نے یہودیوں کے بہت بڑے ہتھیار یعنی جمہوریت کے میدان میں انہیں شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طیب اردگان نے کمال اتاتورک کے سیکولر ترکی فوج اور عدلیہ سے بغیر کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ اسے اسلامی ترکی کے سفر کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ترکی 1299 سے 1923 تک اسلامی خلافت کا مرکز رہا، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلافت آج کے موجودہ دور کے ارمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک پہ مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفیٰ کمال اتاتورک کی قیادت میں دھیرے دھیرے دین اسلام سے دور ہوتا گیا۔ اسے ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف برائی اور بے حیائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ کمال اتاتورک نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تک تھی اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا کمال اتاتورک ہی تھا، جس کے مطابق 3 بڑے عازموں پہ پہلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا کہا گیا۔ اس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پہ پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے وسائل میں پٹرول سر فہرست ہے، اس کی ڈرلنگ پہ مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ، جس کا نام بوسفورس ہے، یہ دنیا کی ایک اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نہر سویز جتنی ہے۔ نہر سویز اپنے منفرد جغرافیائی لوکیشن کے بدولت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو ایک کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح بوسفورس 2 بر اعظموں کو یعنی بر اعظم ایشیا اور یورپ کو آپس میں کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ بوسفورس بندرگاہ پہ پابندیاں لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ یوں اس کا اختیار تمام یورپین ممالک کے پاس چلا گیا۔ ایک ملک کی بندرگاہ اس کی معیشت کے لیے کتنی اہم ہے، اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس معاہدے سے ترکی پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ غرض اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ 100 سال کے لیے باندھ کر اسے سائٹ پہ پھینک دیا گیا۔ معاہدے لوزان کی مدت 100 سال تھی اور اسے 2023 میں ختم ہونا تھا، جو کہ قریب آ چکا ہے اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام وسائل کو حاصل کر لے گا اور دنیا میں اپنی عالمی حیثیت منوانے کے لیے جو چاہے گا کر پائے گا۔ مطلب خلافت پہ لگائی گئی پابندی اب ختم ہونے کو ہے اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے کس قدر مخلص حکمران ہیں۔ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کی مذمت اور ان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پہ آواز بلند کرنے والوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہوتے ہیں۔ پھر چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، فلسطین پہ ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان پہ الزامات لگائے تو سب سے پہلے جس مسلمان حکمران نے اس کی کھل کے مذمت کی، ان کا نام طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان کی فہم و فراست نے ترکی کو ایک معتدل اسلامی ریاست کے طور پہ ایک بار پھر سے تمام اسلامی ریاستوں کی قیادت کے لیے تیار کر لیا ہے۔
دنیا کے کسی مسلم ملک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان یا قحط سالی ہو یا سیلاب یا دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جسے سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ بھی خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر خلافت کی جانب گامزن ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پہ ترکی میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر عوام نے طیب اردگان کی محبت میں ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا۔ اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف کی جا رہی ہیں، جو ان پر مسلمانوں کے ایک بار پھر اکٹھے ہونے کے خوف کو ظاہر کرتی ہیں۔ طیب اردگان بار بار اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف میڈیا وار کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معیشت اور اس کی جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا پہ بٹھایا جا رہا ہے، جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت نیٹو فورسز کے چوری ہونے والے 19,000 اسلحے سے بھرے کنٹینرز ہیں، جو اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر بھی آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ جی، یہ وہی امریکہ ہے جو سیٹلائٹ اور سٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی کا دم بھرتے نہیں تھکتا۔ اس کے علاوہ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر بھی آج تک پاکستان کے ایٹمی سانسوں کو نہیں ڈھونڈ پائی کہ آخر وہ ہیں کہاں۔ یقیناً طیب اردگان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا وہ کھلم کھلا 2023 کے بعد برطانوی، امریکی اور اسرائیلی متحدہ قوتوں کو ایک بار پھر سے عالمی سیاست میں ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا ایک بار پھر سے بدلنے والی ہے۔ آنے والے 5 سال انتہائی اہم ہیں، جو ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اردگان اور ترکی مخالف پروپیگنڈا زور پکڑتا جائے گا، کیونکہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی لابی دنیا کے اس 97% میڈیا کا استعمال کرے گی جس کے یہ مالک ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تبھی تو غزوہ بدر کے صرف 313 مجاہدین 1000 کے لشکر پر بھاری پڑتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔